بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں۔ جو صحیح ایمان والے ہیں ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، صرف اور صرف مومن وہ ہیں، ایمان والے صرف وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ہیبت ان پر طاری ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے احکامات سنتے ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کی ہیبت سنتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، ان کو واعظ کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور ایمان والے صرف وہ ہیں کہ وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کا بھروسہ اور توکل اور اعتماد
اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اہل ایمان اپنے اسباب پر توکل نہیں کرتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام نے اسباب کو اختیار کرنے سے نہیں روکا۔ آپ اپنی معیشت کے لیے، اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی غذا کے لیے، کھانے کے لیے آپ کاروبار کریں، اسلام نہیں روکتا۔ آپ مزدوری پہ نکلیں، آپ دکان پہ جائیں، دفتر میں جائیں، محنت کریں، رزق کو تلاش کرنے کے اسباب جو جائز اس کے ذرائع ہیں ان کو تلاش کریں۔ اسلام اس سے قطع نہیں روکتا، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ رزق صرف اسباب کو اختیار کرنے سے نہیں ملتا، رزق اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کرنے پر ملتا ہے۔ یہ تو ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اس کے لیے آپ تگ و دو کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یہی معاملات زندگی کے تمام شعبوں میں ہیں۔ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ اپنا علاج کروائے، شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن سبب کو اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، دوائیوں میں شفا نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ مکمل طور پر توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ انسان کی جیب میں پوری رقم موجود ہے، وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، وہ اپنی دولت پہ یہ اعتماد کرتے ہوئے مت نکلے میرے پاس پیسے ہیں، میں گاڑی خرید لوں گا، میں لباس خرید لوں گا۔ نہیں، اللہ چاہے گا تو وہ خرید سکے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت پر اہل ایمان مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، بندوں پر توکل مت کرو۔ بندے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، زندہ نہیں دے سکتے تو مرے ہوئے کیا دے سکتے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو، جن شخصیات کو، جن بزرگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ ایک بندہ دوسرے بندے پر توکل اور بھروسہ مت کرے، ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ مت کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر توکل کرو تم، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور کہیں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے صرف اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ آج توحید کی یہ جو ایک شک ہے، توحید کا ایک یہ جو شعبہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، آج
یہ کمزور ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے توحید کے دعوے دار، اہل توحید کے گھر پیدا ہونے والے، ان کے اندر بھی ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، ایمان کے اندر جو ہے نقص پیدا ہو گیا ہے، توکل کمزور ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے آج غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے آج غیر اللہ کی درگاہوں پہ چکر کاٹے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج غیر اللہ کے سامنے دستے سوال کو پھیلایا جا رہا ہے، آج جبین نیاز کو غیر اللہ کے سامنے جھکایا جا رہا ہے، آج غیر اللہ سے بیٹے اور بیٹیاں اور رزق اور شفا طلب کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اور علت صرف یہ ہے، اللہ پر اعتماد ختم ہو گیا ہے، اللہ پر بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ پاس تو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو ہم نے لینا ہے لے لیں گے پیروں سے، آج ببانگے دول یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے سارے اختیارات بانٹ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص لاہور کا رخ کرتا ہے، کوئی پاک پتن کا رخ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توکل میں ذوب ہے، توکل میں کمزوری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس نقطے پر زور دیا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آج جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی بگاڑ ہیں، آپ اس نقطے کو لے لیں، جو آج حرام کھایا جاتا ہے، نجائز طریقے سے رزق تلاش کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے؟ توکل میں کمزوری ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کے کاروبار نہ کیا، اگر میں نے دھوکہ نہ دیا، اگر میں نے فراڈ نہ کیا، اگر میں نے رشوت نہ کھائی، اگر میں نے سود کھانا چھوڑ دیا، تو میرے گھر کا کچن کیسے چلے گا، میری معیشت کیسے چلے گی، میرا پروٹوکول برقرار کیسے رہے گا، میری عزت، میری ٹھاٹ باٹ، میری یہ سج اور دھج کیسے برقرار رہے گی اگر میں نے جھوٹ بول کے غلط ذرائع اختیار کر کے نہ کمایا۔ یہ بھی توکل کی کمزوری کی وجہ ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک ٹھوس اور مضبوط موحد بنانے کے لیے توکل پر زور دیا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل اعتماد پیدا کرو۔ اللہ رب العزت رزق دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو برسر منبر سمجھایا تھا، اور پھر آپ کے شاگردوں نے بھی برسر منبر اس کا اعلان کیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں نے اپنے پیغمبر سے سنا تھا، وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پر اس طرح کا توکل پیدا کر لو، اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا اعتماد اور بھروسہ پیدا کر لو جس طرح کا توکل پرندوں کو اللہ پر ہے۔ پرندے یہ اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، ان کا اللہ پر توکل ہے، ان کے توکل میں ضعف نہیں تھا، پرندوں کے توکل میں کمزوری نہیں تھی، ان کے عقیدے میں بگاڑ نہیں تھا۔ پرندے کتنا کو ان کا جسم ہے اور کتنا چھوٹا ان کا دماغ ہے، کتنا چھوٹا ان کا سر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے
عقیدے اور توحید کا کیسا فہم دیا ہے پرندوں کو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، جس طرح کا تم توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، اگر تم اس طرح کا توکل کرنے لگ جاؤ تو لَرَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اس طرح رزق دے، تمہاری روزی کا بندوبست اللہ ایسے کرے کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، یعنی پرندوں جیسا تو تمہارا توکل ہونا چاہیے نا۔ ان کی طرف تو نہ کتابیں آئی ہیں، ان کی طرف تو نہ رسول اللہ آئے ہیں، ان کی طرف تو نہ انبیاء آئے ہیں، نہ تو انہوں نے لمبے لمبے وعظ اور دروس اور خطبے سن رکھے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو فہم جو ایک فطرتی فہم ہے، یہ عقیدہ ایک فطرتی عقیدہ ہے۔ اگر انبیاء نہ بھی آتے، آسمان سے کتابیں نہ بھی نازل ہوتی، اس توحید کے منہج اور مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ کائنات کا نظام کافی تھا۔ اسی نظام کی وجہ سے ایک پرندے کو توحید کی سمجھ ہے، وہ توحید کو جانتا ہے۔ اسی لیے ہدہد نے جب ایک قوم کو دیکھا تھا کہ وہ سورج کے آگے جھکی ہوئی ہے، سورج کے آگے سجدہ ریز ہو چکی ہے، وہ تڑپ اٹھا تھا، وہ چیخ اٹھا تھا کہ یہ بدبخت قوم ہے جو سورج کو سجدہ کر رہی ہے، اور وہ بھاگا ہوا اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے آگے اس قوم کی شکایت کی کہ میں نے ایک بڑی بدبخت قوم دیکھی ہے، بڑی بد نصیب قوم دیکھی ہے، جس کو اپنے خالق و مالک کی پہچان تک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر، کھیتیاں اگانے والے کو چھوڑ کر، بارشیں برسانے والے کو چھوڑ کر وہ سورج کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ ایک پرندے کی سوچ ہے، ہدہد کی۔ پھر اس نے کہا وہ ایک اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ عقیدہ، یہ توکل، یہ نظریہ، یہ منہج، یہ سوچ پرندوں کی ہے، پرندوں کی۔ آج انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ نے جس کی عظمت کی قسمیں کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، یہ سب عظمت والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تین کو بھی عظمتیں بخشی، زیتون کو اللہ نے ایک مقام بخشا ہے، طور سینا پہاڑ کو ایک عظمت بخشی۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اللہ ان سے ہم کلام ہوئے۔ وہذا البلد الامین، امن والے شہر مکہ، جہاں محمد علیہ السلام کے پاؤں لگے، جہاں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، اس شہر کی قسم کھائی۔ اللہ نے کیا بتایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان جیسا اعلیٰ اور عرفہ میں نے کسی اور مخلوق کو بنایا ہی نہیں ہے، جس کی عظمت کی اللہ نے قسمیں کھائی۔ آج وہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے، لیکن یہاں پرندوں کو دیکھیں کہ پرندے ان کا توکل اور ان کا عقیدہ اور منہج دیکھیں۔ قرآن ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے، قرآن ان کے منہج کو بیان کرتا ہے۔ کہیں قرآن ایک چیونٹی کی داستان کو بیان کرتا ہے کہ ایک چیونٹی عقیدہ بیان کرتی ہے۔ یہ منہج ہے جو اللہ رب العزت نے جانوروں کو سکھایا ہے، جانوروں کو، کہ وہ ایک اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چیونٹیاں اپنے ننھے ننھے ہاتھ اور پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی کمروں کو زمین پر جمائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رب سے التجائیں کر رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ اللہم اللہم
इन्ना खल्कुन मिन खल्किक, अल्लाह हम भी तो तेरी मखलूक हैं, भले हम छोटी मखलूक हैं, तेरी छोटी सी तेरी मखलूक हैं, लेकिन अल्लाह हम आखिर तेरी मखलूक है ना। तूने अगर बारिश ना बरसाई, तूने अगर आज पानी ना दिया, हम खत्म हो जाएंगे। ये पानी, ये बारिशें जरूरी नहीं है ये इंसानों की दुआओं से ही आती हो, ये जानवरों की दुआओं की वजह से भी ये बारिशें बरसती हैं, ये पानी हमें मुयस्सर होता है। वरना हमारे जो आमाल हैं, हमारे जो मुआमलात हैं, अलामान मलफीज, तो ये च्यूंटी है, ये उसका मनहज और उसका अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका बयान किया पैगंबर अलैहिस्सलाम के जरिए, फरमाया वलौ तवक्कलतुम अलल्लाह, अगर तुम उस तरह का तवक्कुल, उस तरह का एतमाद और भरोसा पैदा करो अल्लाह के बारे में, उस तरह का ईमान पैदा करो जिस तरह का ईमान परिंदों का है अल्लाह पर उनका ईमान है ना, वो ईमान तवक्कुल वाला है जिसका हुक्म अल्लाह ने इंसानों को भी दिया कि व अलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह पर तवक्कुल करो इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। उनका तवक्कुल था, अगर तुम उस तरह का तवक्कुल पैदा करो तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिज़्क देगा जिस तरह उनको रिज़्क देता है। उनको अल्लाह कैसे रिज़्क देता है? तागदू खिमासा, परिंदे जब सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, जब अपने घरों से बाहर आते हैं, बिल्कुल तहिए दस्त खाली होते हैं, उनके पेट खाली होते हैं, और शाम को जब वो वापस अपने घोंसलों में पलटते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रोजी से माला माल कर देता है। वो पेट भर के जाते हैं, भूखे नहीं लौटते, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खाना देता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी कौम को कहने लगे, उन्जुरू इलत तैर, ऐ मेरी कौम परिंदे को देखो, ला तजराऊ वला तासादू, परिंदे खेतियां नहीं उगाते, परिंदे हल नहीं चलाते, परिंदे बीज नहीं बोते, परिंदे खेतियां नहीं काटते, उनके पास तो ये असबाब भी नहीं है। अल्लाह फिर भी उनको पेट भर के खाना देता है, उनको रोटी देता है। तुम कैसे कहते हो कि झूठ ना बोला, गैरुल्लाह के दर में झुके ना, गलत ज़रिए से कमाया ना, तो कहां से खाएंगे? परिंदों जैसा ही एतकाद पैदा कर लो। और ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम ये कहो कि परिंदों के तो पेट ही छोटे छोटे होते हैं, वो तो खाते ही थोड़ा है, हम तो धड़ी धड़ी खाते हैं, अगर तुम ये बोलो, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तुम जानवरों को देखो, उनके पेट तो तुमसे बड़े हैं। भैंस का पेट, गाय का पेट, एक ऊंट का पेट तुमसे बड़ा है, उनको देख लो। वो भी साल साल के लिए इकट्ठा नहीं करते, वो भी पूंजी इकट्ठी नहीं करते, सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, अल्लाह उनको रोटी देता है, अल्लाह उनको खुराक देता है, अल्लाह उनको ग़िज़ा देता है। देखें, शेर को अल्लाह गोश्त देता है, वो चारा नहीं खाता, जानवर दूसरे चारा खाते हैं, घास खाते हैं, पेट भर के वापस पलटते हैं। शेर गोश्त खाता है, अल्लाह उसको गोश्त मुहैया करता है। ये उनका तवक्कुल है, ये उनका भरोसा है कि अगर तुम उस तरह का तवक्कुल पैदा करो जिस तरह का अल्लाह पर तवक्कुल परिंदों का है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिज़्क दे जिस तरह वो उनको रिज़्क देता है। वकाइय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम। कितने ही ऐसे जानवर हैं, कितनी अल्लाह की ऐसी मखलूकात हैं, और इंसान, उन मखलूकात को तुम गिन नहीं सकते, उन मखलूकात को तुम शुमार नहीं कर सकते। ला यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू,
اللہ کے لشکروں کو، اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنی مخلوقات ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں، لا تحمل رزقها، وہ رزق اٹھا کے، وہ اپنی روزی روٹی اپنی کمر پہ اٹھا کے اپنے گھر میں لاتے نہیں ہیں، اپنے گھونسلوں میں وہ اپنے کل کے لیے اکٹھا نہیں کرتے، کل کے لیے بھی نہیں کرتے، جاتے ہیں اللہ ان کو کھانا دیتا ہے، یومن بیوم، یومن بیوم، روزانہ کی بنیاد پہ اللہ رب العزت ان کو کھانا دیتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ کیوں؟ وہ کیوں جمع نہیں کرتے؟ سال سال کے لیے کیوں اکٹھا نہیں کرتے؟ ان کا اللہ پر توکل ہے۔ ہمارا توکل کیا ہے کہ 20 من، 50 من، 100 من گندم پڑی ہوتی ہے، ہم غربتوں کے رونے رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے شکرے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ توکل کا افقاد ہے، توکل کا نہ ہونا ہے، یہی وجہ ہے۔ آج ہم پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر چلنے والے ہر جانور کے رزق کا اللہ نے ذمہ لیا، اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ یہ ان کو علم ہے، اس کا ان کو ادراک ہے، ان کا توکل مضبوط کیوں ہے، ان کو اس کی معرفت ہے، ان کو اس کی پہچان ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر چلنے والا ایک کیڑا، ایک گٹر کے کیڑے کو بھی پتہ ہے اللہ رب العزت نے میرے رزق کا ذمہ لیا ہے، وہ مجھے روٹی دے گا، وہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا، مجھے اس نے کھانا دینا ہے، وہ مجھے روٹی دے گا۔ ایک بزرگ کی آج میں نے دعا پڑھی کہ وہ دعا کر رہا تھا، امام غزالی اپنی کتاب میں اس کو لائے ہیں احیاء العلوم میں، کہ وہ دعا کیا کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے کھانا نہ دے، اللہ مجھے روٹی نہ دے، اللہ مجھے رزق نہیں چاہیے، بار بار دعائیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے گزرنے والے اپنے نبی پر وحی نازل کی، اس کو ڈانٹو، اس کو سمجھاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یا جاہل، وہ جاہل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تجھے روٹی نہ دے؟ اللہ نے تیرے بارے میں کیا حکم نازل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخْلُقُكَ وَلَا أُطْعِمُكَ، اے میرے بندے تو جتنی بھی بد دعائیں کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے روٹی نہ دوں جبکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے؟ جب میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے رزق کو میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، میں نے دینا ہی دینا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے مقدر کے رزق سے نہیں بچ سکتا، جتنا مرضی بھاگ لے، جو اس کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ جس طرح کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح اپنے مقدر کے رزق سے بھی وہ نئی کنارہ کشی اختیار کر سکتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ان حقائق کو تو دیکھو، قرآن تو پڑھ کے دیکھو، قرآن کا مطالعہ اس کو سمجھ کے تو کرو، قرآن کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو، تمہیں ادراک ہو جائے گا، تمہیں معرفت آ جائے گی، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، تمہیں علم آ جائے گا۔ قرآن سے ہم دور ہو گئے، عقیدہ کمزور ہو گیا، توکل چلا گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر چلنے والے ہر کیڑے اور ہر مخلوق کو اللہ روزی دیتا ہے، ہر مخلوق کو، اور اتنی روزی دیتا ہے، اتنی روزی وہ اٹھائیں۔ امام طبرانی لے کر آئے ہیں، امام قرطبی بھی اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پریشان کھڑے تھے،
پریشان ہو جاتے تھے کہ آج میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا، آج مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، آج تو میں کمائے کچھ نہیں سکا۔ پریشان کھڑے تھے، جنگل میں تھے، صحرا میں تھے، وادیوں میں تھے، اللہ کا پیغمبر پریشان کھڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اپنے آسے کو چٹان پہ مارو۔ چٹان پہ آسا مارا، چٹان ٹوٹی، درمیان میں سے ایک پتھر نکلا، کہا اس پہ بھی آسا مارو، وہ ٹوٹی، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پہ آسا مارو، آسا مارا تو اس سے ایک کیڑا نکلا، کیڑا، اس کی منہ میں ہری گھاس تھی، ہری گھاس۔ اللہ کا پیغمبر حیران و ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ بند تے کے اندر، بند پتھر کے اندر اس کیڑے کی زندگی پر حیرت ہے، تعجب ہے، اور پھر سب سے بڑا تعجب کہ اس کے منہ میں ہری گھاس ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے خود ہم کلام نہ ہوئے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ اپنے پیغمبر سے خود ہم کلام ہوا کرتے تھے، لیکن اس دن اللہ خود ہم کلام نہ ہوئے، بلکہ اللہ نے اس کیڑے کو قوت گویائی بخشی، اس کو بولنے کی طاقت دی، کہا تو جواب دے۔ کیڑا بولا، اس نے کیا کہا؟ سبحان من یرانی، سبحان من یرانی۔ تعجب میں کیوں پڑ گئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ، سبحان من یرانی، وہ اللہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان من یرانی، وہ پاک ہے ان تمام مشکلات سے جو مجھے دیکھتا ہے، پتھروں کی تہوں میں مجھے دیکھتا ہے۔ وَيَذْكُرُونِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے یاد رکھتا ہے، وہ مجھے بھلاتا نہیں۔ يَعْرِفُ مَكَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي، یہ کیڑے کی گفتگو ہے، کیڑے کی، یہ کیڑے کا منج ہے، کیڑے کا، یہ ایک کیڑے کی سوچ ہے، کیڑے کی۔ یعلم مکانی، میرا رب میری جگہ کو جانتا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، میرا رب میری باتوں کو سن رہا ہے، میری دعاؤں کو وہ سن رہا ہے۔ یسمع کلامی یذکرنی ولا ینسانی، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، وقت میں مجھے روٹی دیتا ہے، وقت میں مجھے کبھی بھی اس نے روٹی دینے میں تاخیر نہیں کی، مجھے وقت میں روٹی دیتا ہے۔ یذکرنی ولا ینسانی، یہ ایک کیڑا کہہ رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العزت نے اس زمین پر چلنے والے خنزیر اور بندر اور شیر اور کتے کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے اپنے اوپر۔ اللہ ان کو بھی روٹی دیتا ہے، اور ان کو کتنا دیتا ہے، کتنی خوراک دیتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرندے کا تو پیٹ چھوٹا ہے، بڑے بڑے پیٹ والی مخلوقات اس زمین پر ہیں، بڑے بڑے پیٹ والی، وہ اتنا کھاتی ہیں، وہ اتنا کھاتی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت ان کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے پر غور کرو کہ انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میری ایک تمنا اور آرزو اور خواہش ہے، اے میرے پیغمبر کیا خواہش ہے؟ کہا میں تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو میری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہے، تو ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو کھلا لے۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑا بندوبست کیا، بڑا وسیع لنگر کا انتظام کیا، بڑی دیگیں، بھاری برکم دیگیں کھانے کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئی۔ کئی دن تک کھانا بنتا گیا کہ مخلوقات کو، اللہ کی مخلوقات کی دعوت کرنا۔ کئی دنوں کے بعد، بعض مفسرین نے تو مہینے تک لکھا ہے کہ مہینے تک انہوں نے مہینے تک بندوبست کیا،
وہ تو مخلوقات کھا جاتی ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو جب وہ تیار کر چکے، کہا اللہ اب میں نے پوری تیاری کر دی۔ فرمایا اچھا میں اپنی مخلوق کو بھیجوں؟ فرمایا ہاں اللہ بھیج دو۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جو اتنی مخلوقات ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو اللہ نے بھیجا، ایک کو، اور مچھلی کو، وہ بھی ایک مچھلی نکلی ہے سمندروں کی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی وہ نکلی، مہینے میں جتنا اللہ کے پیغمبر نے تیار کیا تھا ایک مچھلی اکیلا کھا، اکیلی مچھلی سارا لنگر کھا گئی، ساری دیگیں کھا گئی، اور مانگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اور لا۔ کہا میرے پاس تو اور نہیں۔ کہا تو نے مجھے بھوکا مار دیا، اللہ کے نبی تو نے مجھے بھوکا مار دیا، یہ ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن اس کو زیادہ کھانے کا آرڈر دیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اس سے کئی گنا زیادہ اللہ مجھے روز دیتا ہے، روز اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر چلنے والے ہر مخلوق کو اللہ رب العزت روزی روٹی دیتا ہے، ان کا بندوبست کرتا ہے، انہیں بھوکا نہیں مارتا۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم کیوں غلط ذرائع کے ذریعے روزی کماتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں؟ ہم کیوں ڈنڈی مارتے ہیں؟ کیوں رشوتیں کھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم کو رزق دینے پہ قادر نہیں ہے، جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو روٹی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے؟ ہمارے عقیدے میں ضرور ہے۔ دیکھیں ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں نا، جلسے اور خطبات اور جمعے سنتے ہوئے زندگیاں گزر گئی ہیں۔ آؤ ایک نو مسلم جو نیا مسلمان ہو کے اپنی بستی میں اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اب صحابیت کا رتبہ لینے کے لیے اپنی بستی سے چلا ہے، مدینے آ رہا ہے تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے پوری قوم اور پوری بستی ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ مدینے کے قریب پہنچے، زادِ راہ ختم ہو گئی، پریشان ہو گئے، اتنے عاجز آ گئے کہ چلنے سے عاجز۔ انہوں نے جو بچا ہوا تھا وہ اپنے ایک آدمی کو کھلایا اور اسے کہا مدینے پہنچو، جلدی پہنچنا ہے، پھر جلدی واپس آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے دو، آپ کو بتا دو کہ ابو موسیٰ اشعری کی قوم، اشعری قبیلہ پورا اسلام قبول کر کے وہ مدینے کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، آپ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ وہ آدمی گیا، جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت مبارکہ پہ پہنچے ہوئے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر چلنے والے ہر جانور کے رزق کا اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہے۔ بس یہ آیت اس کے کانوں میں پہنچی، عربی تھا، ترجمہ جانتا تھا، اور ترجمہ سمجھ گیا کس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ بس ایک آیت اس نے سنی اور پہلی مرتبہ سنی اور ایک ہی دفعہ سنی، واپس پلٹا۔ اس کی زبان پر کیا تھا، کیا کہتا ہوا واپس پلٹا؟ اس نے کہا جب اللہ رب العزت نے جانوروں کے رزق کا ذمہ لیا ہے کہ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، تو پھر مل اشعریون بأہون من الدوائی، اشعری قبیلہ ان جانوروں سے تو کیا گزرا نہیں ہے، ان سے تو بدتر نہیں ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں،
اللہ ہمیں کیسے بھوکا مارے گا، اللہ ہمیں کیسے ضائع کر دے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، اللہ کے پیغمبر سے بھی اس نے فریاد نہیں کی۔ اللہ کے ظاہری طور پہ اسباب کو اختیار کرنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ جائز تھا، یہ توکل کے خلاف نہیں تھا، لیکن وہ توکل کی کس سیڑھی پر پہنچا ہوا تھا، کس معراج پہ پہنچا ہوا تھا۔ اس نے کہا جب اللہ نے جانوروں کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو اللہ ہمیں بھی روٹی دے گا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کی، دروازہ بھی نہیں کھٹکھڑا، واپس آ گئی۔ قوم منتظر تھی، اس کا راستہ دیکھ رہی تھی، قوم اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کہیں دیر نہ کر دے۔ جب وہ پہنچا، بھاگ کے لوگ آگے پہنچے، کہا کیا بنا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، کیا بنا؟ اس نے کہا ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، تمہارے رزق کا بندوبست ہو چکا ہے، تمہارے کھانے کا بندوبست ہو چکا ہے، تمہارا کھانا آنے والا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے چکا ہے اور نبی علیہ السلام نے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا۔ تھوڑی دیر گزری، کیا دیکھا؟ دو انسان انسانی شکل میں، انہوں نے ایک گوشت کا پتیلا اٹھایا ہوا اور اس کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا، وہ آتے ہوئے دکھائی دے، خوش ہو گئے کہ کھانا آ گیا۔ جب انہوں نے کھانا رکھا، رکھ کے چلے گئے۔ وہ کھانا کھاتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست جو کیا ہے وہ بڑا اچھا کیا، بڑی اچھی دعوت ہماری بنائی، بڑا لذیذ کھانا ہے، بڑا مزیدار کھانا ہے۔ وہ آدمی خاموش بیٹھا تھا، وہ چپ بیٹھا رہا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے، کافی سارا کھانا بچ گیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی نصرت تھی۔ کیسے ختم ہوتا؟ بہت سارا کھانا بچ گیا۔ انہوں نے اور دو آدمیوں کو اٹھایا، کہا یہ کھانا، بچا ہوا کھانا لے کے مدینے جاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا واپس کرو اور نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے کھانا اچھا بنا کے بھیجا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے۔ وہ دو آدمی بچے ہوئے کھانے کو لے کر مدینے پہنچے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تعارف کروایا، اللہ کے رسول ہم عشری قبیلہ، ہم نے اپنے ایک آدمی بھیجا تھا، آپ نے اس کے بدلے میں یہ کھانا بھیجا ہے، ہم نے خوب سیر ہو کے کھایا اور یہ بچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس کھانے کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا، نہ میرے پاس تمہارا کوئی آدمی آیا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا، اس سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے بھیجا تھا میرے پاس؟ کہا ہاں اللہ کے رسول انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ آپ آئے تھے؟ جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوا تھا، آپ کے دروازے پہ پہنچا تھا، میرے کانوں میں یہ آیہ مبارکہ پہنچی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے ہر جانور کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ میں نے جب یہ آیت سنی تو میں نے کہا جب اللہ نے جانوروں کے کھانے کا ذمہ لیا ہے تو اللہ ہمیں بھی بھوکا نہیں مارے گا، ہم کو جانوروں سے بھی تو گئے گزرے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کا یہ نظریہ اور سوچ سنی، آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، رزقکم اللہ، اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا، اللہ نے، وہ بغیر اسباب کے بھی دینے پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن اس کے لیے اسباب کے بغیر بھی دینا کوئی مشکل نہیں، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقتیں ہیں۔ ایک صحابی بڑے غریب اور مفلس تھے بیچارے، روز جا کے محنت کرتے تھے، روز شام کو
محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے. ایک دن گئے, کوئی مزدوری اس کو نہ ملی, دیہڑی نہ لگی, مزدوری نہ ملی, خالی ہاتھ واپس اپنے گھر پہنچے اور بھوک سے نڈھال تھے. گھر پہنچے, بیوی سے کہتے ہیں اللہ کی بندی آج مزدوری تو ملی نہیں ہے, آج کوئی بندوبست نہیں ہوا, میں بھوکا ہوں, کیا گھر میں کچھ ہے؟ کوئی بچے ہوئے ٹکڑے ہوں گھر میں, کوئی بچی ہوئی کھجوریں ہوں کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں؟ بیوی بڑے ایمان والی تھی, بڑے ایمان والی تھی, اس کا بڑا مضبوط توکل تھا. بعض عورتیں اللہ نے ان کو بڑا مضبوط ایمان دیا ہوتا ہے, ان کے پاس توکل کی مضبوط قوت ہوتی ہے, وہ غربتوں کا رونا نہیں روتی. ایسی عورتیں ہیں جو صبر کرنے والی ہوتی ہیں, اللہ پر توکل کرنے والی ہوتی ہیں, بڑے مضبوط ایمان اور توحید والی ہوتی ہیں. مرد تو مرد رہے, ان کی عورتیں بھی ایسے ایمان والی تھی, ایسے ایمان والی کہ آج کے دور کے مردوں کا ایمان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو اللہ نے ایسا ایمان دیا ہوا تھا. اس نے دیکھا میرا خامد بیچارہ سارا دن مزدوری کے لیے دائیں بائیں پھرتا رہا ہے, آج بھوکا واپس آیا. اس نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی کہ ہمارا تو نے کیا سوچا ہے, ہمیں تو نے زہر دینی ہے. جس طرح آج سوچے بن گئی آج مستورات کی, آج عورتوں کی, اس نے اپنے خامد کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کی, بلکہ اس نے کہا کوئی بات نہیں, مزدوری نہیں ملی تو کوئی بات نہیں, اللہ دے گا, ہمیں بندوبست ہے, لیٹو تم آرام کرو, سو جاؤ تھوڑی دیر, بندوبست ہے, کھانا میں تمہیں بنا کے دوں گی. وہ لیٹ گیا, تھوڑی دیر لیٹا, بھوک نے پھر ستایا, کروٹیں بدلنے لگا, پھر اٹھ بیٹھا. اللہ کی بندی کچھ ہے تو لا. اس نے کہا اصبر, اللہ کے بندے صبر کرو, ہے اللہ دے گا, بندوبست ہو جائے گا, میں تجھے دوں گی, کھلاؤں گی. وہ پھر لیٹ گیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا, پھر کہتا اللہ کی بندی کچھ ہے تو بنا, پھر پکا, پھر بیٹھی کیوں ہے, میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہے. وہ بیچاری اٹھی, اتنے میں وہ باہر نکل گئی. وہ اٹھی اور اس نے تندور کے اندر لکڑیاں ڈال دی, لکڑیاں ڈال کے اس نے آگ لگا دی. خامد سمجھا کہ آٹے کا بندوبست پہلے ہے, اب میری بیوی کھانا پکائے گی. تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر چلا گیا. جب وہ باہر نکل گیا, اس خاتون نے کیا کیا, اس نے تندور میں آگ جلا کے باوضو ہوئی, اس نے وضو کیا, وضو کر کے اس نے مصلی بچھا دیا, اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی, اپنے سب رب سے التجائیں کرنے لگی, رونے لگی, گڑگڑانے لگی. اللہ تو ہمارا رازق ہے, تو ہمیں بھوکا نہیں مارتا, اللہ تو ہماری روٹی کا بندوبست کر. اللہم ارزقنا, رکوع میں بھی دعا کرتی تھی اللہم ارزقنا, اللہ تو ہمیں کھانا دے. سجدے میں جاتی پھر کہتی اللہم ارزقنا, اللہ تو ہمیں روٹی دے. روتی جا رہی ہے, رکھتے پڑھتی چلی جا رہی. آخری رکعت کے سجدے میں تھی, خامد بیٹھ سے اندر داخل ہوا. اس نے تندور کو دیکھا, تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا. روٹیوں سے ہی نہیں, اس میں اللہ رب العزت نے بکرے اس میں بھنے ہوئے تھے تندور کے اندر. اور ایک چکی اس نے دیکھی, وہ چل رہی تھی, خود بخود چکی چل رہی تھی اور اس سے آٹا نکل رہا تھا. وہ بھاگا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا. اس نے کہا اللہ کی بندی, تندور جلا کے, روٹیاں لگا کے اور چکی چلا کے تو اندر آ کے نماز شروع کر لی ہے, تو نے روٹیاں جل رہی ہے, بیٹھ تو دیکھ جا کے.
وہ سجدے سے اٹھی، اس نے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے تیری حوصلہ شکنی نہیں کی، یہ توکل تھا، توکل، یہ ایمان تھا، ایمان۔ اللہ ایسے روزی دینے پر بھی قادر ہے، اور در در پہ ٹھوکریں کھانے والوں، اور در در پہ زمین نیاز کو جھکانے والوں، دستے سوال کو غیر اللہ کے سامنے پھیلانے والوں، اور جھوٹ بول کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والوں، اور رشوتیں کھانے والوں، اور سود اپنے بچوں کو سود کھلانے والوں، کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گیا تمہارا عقیدہ؟ کہاں گیا تمہارا منہج؟ یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ نظریہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن ہے، قرآن، کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں، کسی خطیب کا خطاب نہیں ہے، کسی باعث کا واز نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن جس کو تو نے بند کر کے رکھ دیا ہے، جس کو تو کھولتا نہیں، پڑھتا نہیں، دیکھتا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، بددیانتی چھوڑ دیتا ہے، سود کھانا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کا حق غصب کرنا چھوڑ دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے جس کا اس نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس خاتون نے کیا سوچا تھا؟ اس نے تو اپنے خامد کو مطمئن کرنے کے لیے تندور میں آگ جلائی تھی، اس کے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا میرے تندور میں خود بخود روٹیاں لگ جائیں گی، بھنے ہوئے بکرے آ جائیں گے، میری چکی خود بخود چلنے لگ جائے گی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان کمزور تھا، توکل مضبوط تھا، اس کے عقیدے میں ذوق نہیں تھا۔ صحابی پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے چکی کے پاٹ کو اٹھایا کہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے، اس میں گندم تو ڈالی نہیں ہے، اس میں دانے تو ڈالے نہیں ہیں، آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ حیران تھا، شکر تھا، بیوی بھی حیران تھی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اللہ کی قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، منظر سامنے تھا، حیران و شکر تھے۔ خامد نکلا، اس نے مسجد نبوی کا رخ کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا۔ اللہ کے رسول، عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں، عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب بھوکا تھا، پیاسا تھا، گھر میں آیا، بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ بیوی نے کہا اللہ دے گا، پریشان نہ ہو، اللہ دے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کماتا تو ہے یا میں کماتی ہوں، اس نے کہا اللہ دے گا۔ میری بیوی نے کہا میں پیر نکلا، میں واپس آیا، تندور میں روٹیاں پک چکی تھی، چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، میری بیوی سجدے میں پڑی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے چکی کے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اس چکی کے پاٹ کو اٹھایا کہ دیکھوں آٹا کہاں سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توف ہے تجھ پر، اگر تو اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا، اگر تو اس کو نہ چھیڑتا تو پھر دنیا دیکھتی، قیامت تک اس چکی نے چلتے رہنا تھا، اس نے آٹا نکالتے رہنا تھا، آٹا آنا بند نہیں ہونا تھا اگر تو اس کے پاٹ کو نہ اٹھاتا۔ رزقکم اللہ، یہ اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ کے بندو آؤ حق کو سمجھو، ہدایت کو سمجھو، اللہ رزق دیتا ہے، ایمان مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، جھوٹ چھوڑو،
रिश्वतें छोड़ो, सूद खाना बंद करो, लोगों की हक गस्ब करना बंद करो, ईमान मजबूत करो। अफसोस है, अफसोस औरों को छोड़े। मौलवी का ईमान कमजोर हो जाता है। मौलवी का वो क्या समझता है, वो सारा साल सूद के मौजू पे खुतबा नहीं देता। क्यों? मस्जिद का सदर सूद खाता है। अगर मैंने खुतबा दे दिया, मुझे मस्जिद इंतजामिया मस्जिद से निकाल देगी। तेरा क्या ईमान है, तूने क्या पढ़ा है? या बाद लोग, मैंने एक आदमी को देखा, उसने पूरा साल दाढ़ी के मौजू पे खुतबा नहीं दिया, पूरा साल। मैंने कहा दाढ़ी के मौजू पर खुतबा नहीं देते? कहता है मस्जिद का सदर दाढ़ी मुंडाता है, वो हमें चंदा देता है। चंदा, अगर मैंने दाढ़ी के मौजू पे खुतबा दिया, उस पर ज़िद आएगी, वो चंदा देना बंद कर देगा। और तुम्हारा राज़िक मस्जिद का सदर नहीं, ये सरमायादार नहीं, ये दौलत वाले नहीं है। हक बात कहो, कुलिल हक्का वलौ काना मुर्रन, हक बात कह दो। ये मस्जिद, ये मदारस अल्लाह चलाता है, बंदे नहीं चलाते। कोई नहीं बंद कर सकता। मैं अपनी बात करता हूं। मैंने एक दफा सियालकोट में खुतबा दिया, टीवी के रद पे, घर में टीवी VCR के रद पे खुतबा दिया। वहां एक आदमी था जो हमारे मदरसे को 10,000 रुपया महाना फंड देता था, 10,000। मैंने जरा तलख बातें की, सख्त बातें की, उसने फंड देना बंद कर दिया। मैंने कहा कोई परवाह नहीं तेरी, मैं तेरे इस फंड को जो तू इस वजह से दे कि मैं हक बात को छुपा लूं, ऐसे चंदे को मैं बूट की नोक में रखता हूं। फिर मैंने अपने रब की कुदरत देखी। चंद दिनों के बाद अल्लाह ने एक और मुखय्यर हजरात को भेजा। उसने हमें 20,000 रुपया महाना देने का वादा किया। 20,000 महाना देता था। सरमाएदार, इनके चेहरे को मत देखो, कुलिल हक का हक को बयान करो। हक तो जालिम बादशाहों के सामने भी कहने का हक है। अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानी जाहिर। जालिम बादशाह के सामने खड़े हो के भी कलिमाए हक कहो, अगरचे गर्दन कट जाए, ये अफजल जिहाद है। ये भी तवक्कुल की वजह है। तवक्कुल कमजोर होता है, इंसान हक को छुपाता है, फिर बंदा लोगों की पेशानियां, चेहरों को देख के मसले बयान करता है। सिर्फ तवक्कुल मजबूत होना चाहिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही ईमान, सही तवक्कुल वाली दौलत अता फरमाए। कौल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व